الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور تیری مدح کرتے کرتے وہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے۔ اور اللہ کی سارتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعوں سے یہی آیت مقدسہ تلاوت کی جا رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کے تحت قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے عرض کروں گا۔ گزشتہ شریعت مصطفی کے بعد منسوخ ہو گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آ گئی تو پیچھے جتنی بھی شریعتیں تھی ساری وہ ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کامیاب و کامران وہی ہوگا کہ جو شریعت محمدی پر عمل کرے گا، شریعت محمدی کا جو ماننے والا ہوگا اس کا پابند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ دین اسلام جو ہے
دین اسلام و شریعت محمدی کی اساس اور برہان قرآن مجید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلائل ہے، انبیاء سابقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے، حلال اور حرام، عبادات و معاملات، آداب و اخلاق کہ جملہ احکام کا قرآن مجید میں بیان ہے، جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، حشر نشر کا تفصیل سے اس کے اندر بیان ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت تھی وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی جو کہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مجید کے 5 نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، یعنی قرآن بھی کہا گیا، فرقان بھی کہا گیا، کتاب بھی کہا گیا، ذکر بھی کہا گیا اور نور بھی کہا گیا۔ یہ 5 نام قرآن مجید میں قرآن کے موجود ہیں۔ سورۃ واقعہ میں لفظ قرآن کہا گیا، سورۃ فرقان میں فرقان نام بیان ہوا، سورۃ بقرہ میں کتاب کا لفظ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ الحجر میں ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا اور سورۃ النساء میں اسے نور مبینہ کہا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ محمد رسول اللہ، ایک مقامہ فرمایا نزل علی محمد، ایک مقامہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اسی طرح چوتھا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس محمد قرآن کے اندر بیان ہوا، اور ایک نام احمد۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی 2 نام ذاتی ہیں، اللہ اور رحمان، باقی جتنے نام ہیں اللہ کے صفاتی ہیں۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد۔ اور ویسے تو سارا قرآن عظمت والا ہے، برکت والا ہے، بڑا ہی عرف و اعلیٰ ہے، افضل ہے، مگر اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں، کچھ مخصوص آیات ہیں جو خصوصی بزرگی کی حامل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خصوصی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے وہ ذکر بھی افضل، ذاکر بھی افضل اور مذکور بھی افضل ہوتا ہے، اور جن آیات میں کفار و مشرکین کا ذکر ہوتا ہے، منافقین کا ذکر ہوتا ہے، شیاطین کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ذکر اعلیٰ، ذاکر افضل، لیکن مذکور بدترین مخلوق ہوتے ہیں۔ شیاطین، کفار، مشرکین، منافقین بدترین مخلوق ہیں۔ یہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ قل شریف پڑھے اس کے پورے قرآن پاک کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ سورۃ اللہب پڑھے اس کو اس طرح ثواب کا کسی حدیث میں حوالہ موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن کی صورت ہے، قرآن کی آیات ہے، وہ بھی اتنی ہے تقریباً جتنی قل شریف ہے، لیکن چونکہ میرے آقا نے قل شریف کی فضیلت کو بیان فرمایا
لہٰذا جو 3 مرتبہ قل شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جیسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، سارا ہی خانہ کعبہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، لیکن حجر اسود کو خاص مقام حاصل ہے کہ وہاں پر اس کو بوسہ دینے کے لیے رش ڈلا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، لوگ مرنے مارنے میں تلے ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ساری مسجد بڑی اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند و بالا ہے، لیکن مسجد کا محراب، مسجد کا منبر اس سے زیادہ عرف و اعلیٰ ہے، اس کا مقام ہے۔ اس طرح قرآن پاک سارا بڑا عظمت والا ہے، لیکن کچھ صورتیں آیات ایسی ہیں جس کی میرے آقا نے خصوصیت کے ساتھ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اس کو مزین کر، یعنی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے بارے میں وہ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب عز و جل اس کو مزین کر اور اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا تاج عطا فرمائے گا اور عزت والے اللہ تعالیٰ اسے حلے پہنائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا علی اثنین رجل، 2 بندوں پر رشک کرنا، حسد بمعنی رشک، 2 بندوں پر حسد کرنا بمعنی رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک اس بندے پر رشک کیا کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر کہ یا اللہ جس طرح سے تم نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی اسی طرح قرآن کا علم عطا فرما۔ دوسرے بندے کو فرمایا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرے اس بندے پر رشک کیا کرو جسے اللہ نے مال دیا اور وہ مال وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر دعا کیا کرو یا اللہ جیسا مال تم نے اس کو دیا ویسا ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ ہم بھی تیری بارگاہ میں تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیا کرو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قبریں بنانی شروع نہ کر دینا، گھر کے اندر ہی میت کو دفنا دیا، قبر بنا دی، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا کہ اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو بلکہ قبرستان میں جا کے دفن کرو۔ دوسرا جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے لوگ قبرستان میں کبھی کبھی جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تم اپنے گھروں کو قبرستان والا نہ بنانا کہ کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بلکہ اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتا ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، 40 رکوع ہیں اس کے، تیسرے سپارے میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، اس میں کہ گائے کا واقعہ، باقی تو اور بھی کئی واقعات اس کے اندر ہے، لیکن چونکہ اس میں گائے کا واقعہ جو بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے، ایک شخص تھا بڑا مالدار، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے شور مچا دیا کہ میرے چچا کسی نے قتل کر دیا ہے، ڈھونڈو قاتل کو، اور خود تلاش کرنے میں لگ گیا، لوگ بھی تلاش کرنے لگے، قاتل نہ ملا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے،
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مہربانی فرمائیں یہ قاتل ڈھونڈ کے دیں ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، عرض کیا اللہ کی بات میں، یا اللہ سے قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے خون کے چھینٹے میت پہ ڈالو، مردہ زندہ ہو جائے گا، تمہیں بتا دے گا اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ لیکن قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب وہ سوالات کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، خود ہی پھنس جاؤ گے، جیسے یہ قوم پھنس گئی تھی۔ تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کنواری ہونی چاہیے کہ بال بچے والی ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ گائے کنواری ہونی چاہیے، بال بچے دار نہ ہو، اسے کوئی بچہ نہ جنا ہو۔ قوم نے پھر سوال کیا، اچھا اللہ سے آپ سے یہ پوچھے کہ وہ گائے ہل چلاتی ہو کہ نہ چلاتی ہو، کھیتی باڑی کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو؟ اللہ نے وہی بتا دیا کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو۔ اب قوم پھر سوال کرنے لگی، اچھا اللہ سے آپ یہ پوچھیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا رنگ یلو زرد جو ہے اس کی نشانی بتا دیا۔ صرف آپ جس طرح کی نشانیاں اللہ نے بتائی تھیں کہ وہ کھیتی باڑی بھی نہ کرتی ہو اور اس سے کوئی بچہ بھی نہ جنا ہو، رنگ بھی اس کا ایسا ہو، تو پوری بستی میں اس علاقے میں وہ گائے ملے ہی نہیں ان کو۔ بڑی کوشش کی، تلاش کی، نہیں ملی، پھنس گئے وہ۔ اب کہاں سے ایسی گائے لائے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک گائے تھی۔ اس کا بھی تفسیروں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے ولی تھا، اس نے گائے کا بچہ ایک رکھا ہوا تھا، اس کے وصال کے وقت قریب آ گیا، اس نے وہ گائے کا بچہ جنگل میں جا کے چھوڑ دیا اور کہا کہ یا اللہ یہ گائے کا بچہ تیرے حوالے ہے، تیرے ذمہ ہے، میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، مہربانی فرمانا جب میرا بچہ بڑا ہو تو یہ گائے اس تک پہنچا دینا۔ اور ایسا ہوا کہ ادھر وہ گائے کا بچہ جوان بڑا ہوا، ادھر اس کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ گائے وہاں پہنچ گئی۔ پھر اس کی والدہ نے بھی تفسیر کا ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر ہے اس کی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ گائے لے جاؤ منڈی میں اور جا کے اس کا ریٹ لگواؤ، بیچنا نہیں ہے، صرف ریٹ لگانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی کیسے مدد کرتا ہے، اپنے ولی کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اب وہ بیٹا گیا، گائے منڈی ریٹ لگوایا اس نے، کسی نے مثال کا 500 لگایا، کسی نے 1000 لگایا۔ ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان، اس نے کہا میں اس کے 2000 دوں گا، یہ مجھے دے دو۔ نوجوان فرما بردار تو کہا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا ریٹ لگوانا ہے، بیچنا نہیں ہے، لہٰذا میں ماں کی اجازت کے بغیر بیچوں گا نہیں۔ واپس چلا گیا منڈی، گھر واپس چلا گیا، والدہ کو بتایا کہ 2000 ریٹ لگائے اس کا۔ اگلے دن پھر اس نے بھیجا بیٹا پھر جاؤ ریٹ لگواؤ۔ اگلے دن پھر آیا، اسی طرح ریٹ لگتے لگتے بالآخر وہی حسین نوجوان پھر آ گیا، اس نے کہا کہ میں اس کے 5000 دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، والدہ نے کہا تھا ریٹ لگانا ہے، بیچنا نہیں ہے۔ واپس چلا گیا، تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح ہوا۔ پھر اس نے جا کے والدہ سے کہا، والدہ نے کہا بیٹے اب جب چوتھے دن تو اب جائے گا نا، تو جا کے اس پوچھنا اس نوجوان سے کہ تم زیادہ ریٹ کیوں لگا رہے ہو، کیا اس میں حکمت ہے۔ وہ چوتھے دن گیا تو وہی حسین نوجوان ملا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی طرح کی گائے چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف تمہارے پاس ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے تمہارے پاس آئیں گے، اس کی قیمت معمولی قیمت نہ لینا، بلکہ ان کو کہنا اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دو، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ قوم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر پہنچی اور پھر وہ کھال کے اندر یہ ان کو سونا بھر کے دیا گیا، پھر اس کی قیمت ادا ہو گئی۔ اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، اس میں گائے کا واقعہ، پھر اس کو ذبح کا چھینٹے مارے گئے تو میت زندہ ہو گئی، اسے بتایا کہ مجھے میرے اپنے ہی بھتیجے نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، لالچ میں، دولت کی وجہ سے۔ اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، اور سب سے چھوٹی سورت وہ ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ
میرے آقا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں پڑھتا ہے، ادھر کہیں بھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کسی گھر میں اثرات ہوں اسیب کے تو اس کو چاہیے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ وہ اثرات یہ وہ ختم ہو جائیں گے، جنات کے جس کے بھی شیطان کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دلوں میں زنگ لگ جائے تو اس کو طریقہ کیا ہے صاف کرنے کا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو نسخے میرے آقا نے تعلیم فرمایا کہ جن کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کا احساس مر جاتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جس میں قرآن و حدیث کی بات اثر نہیں کر رہی، وہ سمجھ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، تو اس دل کی سختی کا اس کو علاج کرنا چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ اس کا زنگ دور کرنے کے لیے موت کی یاد کثرت سے کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت، صبح کے وقت جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقصود فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس قرآن پاک کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس کو بوسے دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا ہے، جن ہونٹوں سے، جس زبان سے قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہونی چاہیے منہ کے اندر، صاف ستھرا ہو کے پاکیزہ ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو صبح کے وقت جو ہے فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے، تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ان کی اجازت نہیں ہے، وہ قرآن پاک سنتے ہیں۔ یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ وہ ہر سال رمضان شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو اس سال سیدنا جبرائیل نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ دور یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف جیسے حافظ جو تراویح سناتے ہیں تو پیچھے سننے والے تو یہ آپس میں ایک دوسرے قرآن پاک سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین آ کر دور کیا کرتے تھے، تو اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا۔ تو میرے آقا نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ اس سال سیدنا جبرائیل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا زندگی کا اس سال آخری سال ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ اپنا نہیں پتا تو دوسری کیا خبر دے گا؟ نبی کو اپنے وصال کا پتا تھا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، جب کسی پہ حج فرض ہو جائے، حج کی شرائط اس پہ پائے جائیں تو اس کو تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اب حج فرض ہو رہا ہے سن 8 ہجری میں، تو حج میرے آقا نے خود نہیں فرمایا، حالانکہ فوری کرنا چاہیے تھا آپ کو جب فرض ہو گیا حج، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا۔ آپ نے 1 سال تاخیر سے حج ادا فرمایا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد، یعنی اس حج کے بعد میرا وصال ہوگا، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کی بھی خبر ہے، اور ہر مومن کے ایمان کی، نفاق کی، اس کے جائے ولادت کی، اس کے مرنے کی، ہر جگہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر عطا فرما دی ہے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ سیدنا اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے کہ میں ایک رات سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، صحن میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب میں تلاوت کرتا تو وہ گھوڑا اچھلنے لگ جاتا، کودنے لگ جاتا، جب میں تلاوت کو بند کرتا رک جاتا تو وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی رک جاتا۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو وہ گھوڑا اچھلنے لگ جاتا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے قرآن پاک کو بند کیا، باہر آ کے دیکھا تو میرے صحن کے اوپر نورانی جو تھے وہ روشنیاں تھیں، لائٹیں تھیں، چراغ تھے نورانی، شامیانہ سا بنا ہوا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا صحن میں، تو جب پڑھتا تھا تو وہ چھلتا تھا، جب رک جاتا تو وہ ٹھہر جاتا۔
اور اسی طرح نورانی شمع میں نے دیکھی ہے میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ قندیلیں تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو تیری قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. اقرا یا ابن حزیر، اے ابن حزیر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، یہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے. فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سناؤ، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں میرا دل چاہتا میں کسی اور سے بھی سنوں. تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اس آیت پر پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے. فَكَيْفَ، کیا لمحہ ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا وقت ہوگا اے محبوب، وہ کون سا؟ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لے کے آئیں گے. جب یہ قومیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، امتیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو کہے گا، سوال جواب کرے گا ان سے. تو یہ قومیں کہیں گے یا اللہ ہم تو گمراہ تھے، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آتا تو ہم سمجھ جاتے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں سمجھانے کے لیے. اللہ فرمایا میں تو نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، سمجھایا نہیں یا اللہ وہ تو آئے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. امتیں انکار کر دیں گی، اس امت سے پہلے کی امتیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے تبلیغ نہیں کی، حالانکہ سب کچھ جانتا تو ہے. تو اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ تو خوب جانتا کہ ہم گئے ان کے پاس، ان کو تیرا پیغام پہنچایا، تیری وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا. تو قومیں کہیں گے کہ یا اللہ پھر ان سے کہو کہ وہ گواہ لے کے آئے کہ یہ گئے تھے. تو پھر یہ امت جو ہے یہ گواہی پیش کرے گی نبیوں کی. یہ امت کہے گی، امت محمدیہ گواہی دے گی تمام نبیوں کی، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بھیجے ہوئے نبی ان قوموں میں آئے، ان امتوں کے اندر آئے اور تیرے احکامات ان تک پہنچائے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. اللہ فرمایا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو یہ امت کہے گی یا اللہ بے شک ہم نہیں تھے، لیکن ہمارے محبوب کا نور تو تھا. تیرے محبوب نے ہمیں بتایا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا، تیرے محبوب کے بتانے پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا. پھر ان تمام گواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کے آئے گا. اے محبوب تم گواہی دیتے ہو، پھر میرے آقا گواہی دیں گے. یہ اس واقعے کا بیان اس آیات کے اندر موجود ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے محبوب وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ، وہ منظر سما کیسا ہوگا جب ہر امت سے ہم گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 نیکی عطا فرماتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جو بندہ نفل میں بیٹھ کر پڑھتا ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے علاوہ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ نماز کے علاوہ بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کا تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میرے آقا فرماتا ہے یہ 3 حروف ہیں، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے. یہ پڑھنے سے اللہ 30 نیکیاں دے گا. بلکہ مزید مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 30 کی بجائے 90 نیکیاں عطا فرمائے گا. کیوں؟ بندہ کہے گا الف، جب الف کہے گا نا، جب الف لکھتے ہیں نا الف لام اور فے،
ایسے کہتے ہیں الف، جب الف کہے گا تو الف بھی پڑھا گیا، لام بھی پڑھا گیا، فے بھی پڑھا گیا، بظاہر اس نے الف پڑھا ہے، لیکن اس کے ادائیگی جب وہ 3 حروف کی ہو رہی ہے، الف کی بھی ہو رہی ہے، لام کی بھی ہو رہی ہے اور فا کی بھی ہو رہی ہے، تیسرے کے اس کو یہاں مل گئی لام، لام کہے گا تو لام اس کے آگے الف اور پھر میم، لام لکھتے ہیں تو یہاں بھی 3 حروف ہے، تیسرے کے اس کی ہوگی، میم کہے گا تو میم، یہ اور میم، تو اس کے اندر بھی 3 حروف ہیں، لہذا الف لام میم جب کہے گا تو اس کو 30 کی بجائے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ جو پرفتن دور میں میری کسی ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے یہ پرفتن دور گزر رہا ہے، لوگ سنتوں کے تارک ہو چکے ہیں، کہیں کو تو معلومات ہی نہیں ہوتی کہ سنت ہوتی کیا ہے۔ ہماری اکثر عادات جو ہیں اگر نیت اچھی کر لیں، اس نیت حسن کی وجہ سے ہماری عادات عبادات بن جاتی ہیں۔ پانی پینا ہماری عادت ہے، ضرورت ہے ہماری، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق پئیں گے تو یہی ہماری عادت کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی، ثواب بن جائے گا۔ پانی پینا ہے، سنت سمجھ کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، دیکھ کے پینا ہے، 3 سانس میں کم از کم پینا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا ہے، آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ ساری سنتیں سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے ایک بندہ 1 گلاس بھی پانی پیے گا تو اس کو کئی ہزار ثواب مل جائے گا، اس کو نیکیاں مل جائیں گی اس کو۔ نیت المؤمن خیر من عملہ اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب زیادہ۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت میں نماز جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت 40 نیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کو نیت علم معلوم ہوتا ہے، جس کو نیت کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، بظاہر نماز پڑھنے جا رہے وہ 40 نیتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 40 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ویسے عام بندہ آ رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے نیت کا، وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، لیکن جس کو نیت کا علم ہے تو وہ یہ نیتیں کرے گا۔ کیا مثال کے طور پر میں مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ مسجد میں جا کے کوئی بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کروں گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ مسجد میں جا کے دین کا کوئی مسئلہ سیکھوں گا، یہ بھی ثواب ملے گا۔ میں کسی کو دین کا مسئلہ سکھاؤں گا، یہ بھی ثواب ملے گا اس کو۔ اس طرح بے شمار مسجد میں جا کے صفائی کروں گا، مجھے کوئی چیز ایسی دن کا کوئی بڑا پڑا ہوگا، تقریب جو چیز ہوگی اس کو دور کروں گا، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت 40 نیتیں صرف اس پر بیان فرمائی ہیں۔ تو جتنی نیتیں اچھی ہوگی اتنا ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرتے؟ آپ جب الحمد شریف پڑھتے تو الحمدللہ رب العالمین اب رک جاتے، اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے، اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات پڑھتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سورۃ المعارج کی غالباً آیت تھی، ان عذابک لواقع، اس طرح تھا میرے آیت مقدسہ ہے، یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب جو وہ ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آپ پر ایسی خشیت تاری، ساری رات فاروق اعظم روتے ہی رہے اللہ کے خوف سے، اور یہ وجہ کہتے ہیں کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے نیچے سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے، اتنا روتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ قطعی جنتی ہے۔ تو قرآن پاک کو میرے آقا نے جب پچھلی حدیث میں آپ کو بتایا تھا، پچھلے جمعے کے میرے آقا فرمایا تھا قرآن پاک کو رو رو کے پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کا جو مال تھا اس کی رکھوالی کے لیے میرے آقا نے مقرر فرمایا کہ اس مال کی رکھوالی کے، بیت المال کی رکھوالی کرنی ہے، تو انہیں چوکیداری کرنی ہے، سیکورٹی گارڈ رکھ لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں وہاں پر چوکنا ہو کے بیٹھ گیا، آدھی رات ہوئی تو مجھے اندر سے نا کچھ کھڑکے سی آواز ہے، کوئی
اندر کوئی ہے۔ جب میں اندر جا کے دیکھا تو ایک شخص جو ہے وہ بوری کے اندر سامان ڈال رہا ہے، آٹا گھی چینی یہ وہ جو لوازمات ہوتے ہیں کھانے میں وہ اس میں ڈال رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں بڑا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے جانے دو۔ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچا کہ یہ غریبوں کے مال ہے، بیت المال غریبوں کے لیے ہوتا تھا، چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اس طرح جو ہے وہ ایک آدھی رات کو میں نے چور پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جو محتاج ہوں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رسول اللہ إِنَّهُ سَيَعُودُ۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چوکنا ہو کے بیٹھ گیا، آدھی رات پھر اسی طرح میں نے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے اور وہ توڑا بوریا بھر رہا ہے۔ میں پھر اس کو جا کے پکڑ لیا تو شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا یار میرے بال بچے زیادہ نہیں، میں عیالدار بندہ، مہربانی مجھے جانے دے۔ کہتے مجھے ترس آ کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فعل اسیروں کا، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا چور کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا جی میرے بچے زیادہ نے، گھر زیادہ تو میں خرچہ نہیں پورا ہوتا، مہربانی مجھے جان دے۔ میں چھوڑ دیا اس کو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، اے ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ اب وہ پھر آیا تیسری رات، پھر وہ اسی طرح اکٹھا کرنے لگا، پھر پکڑ لیا اس کو اور کہا اب تو نہیں چھوڑے گا، دو راتیں اس طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے مال لے کر۔ اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور ہوں، بس مجھے چھوڑ دو۔ ہاں میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، وہ تم کرو گے نا تو کبھی چوری نہیں ہوگی تمہارے مال میں، کوئی چور نہیں آئے گا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پر پھونک دیا کرو تو وہاں پر چور جو نہیں پہنچ سکے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس نے یہ بتایا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا ما فعل اسیروں کا، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ اس طرح اس کو پھر پکڑ لیا تھا میں نے اس کو، لیکن اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، تمہارا سامان جو ہے مال جو ہے وہ چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جانتے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان لعین ابلیس تھا سب سے بڑا جھوٹا، لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے کہ جس مال پر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے، وہ چوری سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں، آسان سی ہے، یہ لکھی ہوئی بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ کوشش کر کے یہ آیت الکرسی نماز کے بعد جب وہ پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بے شمار حدیث کے اندر قرآن پاک کی فضیلتوں کو جو وہ بیان فرمایا۔ میرا آقا فرماتا ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین شریف۔ ہمارے ماشاءاللہ اس مسجد میں میرے خیال میں واحد بندے کو میں دیکھتا ہوں یا ایک اور بندے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اکثر۔ اللہ تعالیٰ نے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، بڑی اس کی عظمتیں ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ معمول تھا کہ صبح اٹھتے تو قرآن پاک کو بوسے دیتے اور سیدنا فاروق اعظم کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے بھیجا ہے اس کو، تو اس کو بوسے دیتے اور خوش ہوتے، تلاوت کرتے اس کی۔ عثمان غنی کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ قرآن پاک کو بوسے دیتے تھے، چومتے تھے قرآن پاک کو، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی بے شمار عظمتیں ہیں۔ میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو سورۃ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت یاسین والقرآن الحکیم۔ اور فرمایا کہ جو بندہ 2 مرتبہ سورۃ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا
یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 دفعہ قل شریف پڑھے پورے قرآن کا ثواب، 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے پورے قرآن کا ثواب، سورۃ الکافر پڑھے 1000 آیتوں کا ثواب۔ کئی صورتیں ایسی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ الحشر کی آخری آیات صبح کے وقت، جو آخری آیات ہیں وہ کون سی ہیں جی؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، حشر کی آخری یہ آیات جو پڑھتا صبح کے ٹائم 3 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے جو ہیں اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بڑے آسان وظیفے احادیث کے اندر میرے آقا نے جو وہ تعلیم فرمائے ہیں۔ اسی طرح علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک یمن میں ایک میت کو جب دفن کیا گیا، دفنانے کے بعد لوگ جب جانے لگے واپس تو انہوں نے قبر کے اندر دھماکے کی آواز سنی، بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہوا، تو وہ قبر میں سے ایک کالا سیاہ بلہ ٹائپ جو ہے وہ باہر نکل بھاگا۔ تو وہاں ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، انہوں نے کتے سے کلام کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس میت کا برا عمل ہوں، کیونکہ حدیث کے بعد یہ ثابت ہے کہ قبر کے اندر برے اعمال جو ہیں وہ حشرات الارض اور جانوروں کی شکلوں میں بن کے اس کو عذاب دیں گے، اس کو تکلیف دیں گے، برا عمل جو ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کا برا عمل تھا میت کا، لیکن جب میں اس کو عذاب دینے کے آگے بڑھا تو یہ دنیا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، تو سورۃ یاسین نے مجھے آ کے مار کے قبر سے باہر بھگا دیا۔ کتنی فضیلت سورۃ یاسین کی۔ اسی طرح سورۃ ملک کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جھگڑا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر میں تیرا کلام نہیں ہو تو پھر بے شک اس کو عذاب دے دے، اور اگر میں تیرا کلام ہوں، یقیناً تیرا کلام ہوں، تو پھر اس کو عذاب بنا دے، کیونکہ یہ میں تلاوت کرتا تھا۔ میرا آقا فرماتا ہے جو روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ کل بروز قیامت اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دے گی۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف جو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت عطا کر۔